نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب میں بے شمار جگہ پہ قیامت کے دن کی سختیوں کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں اس دن کی سختیوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قیامت والے دن کا جو زلزلہ ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها۔ اس دن دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور جو حاملہ ہے اس دن کی شدت سے، اس دن کے خوف اور ڈر سے اس کے حمل گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے ایسا لگے گا جیسے لوگ آج نشے میں ہیں، کسی کو کسی کی ہوش نہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، یہ لوگ آج نشے میں نہیں ہیں، لیکن عذاب اللہ شدید، آج کے دن کا جو عذاب ہے وہ ہے ہی بہت شدید۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن ہر بندہ اپنے ہی خوف اور ڈر میں ہوگا۔ دوست دوست کو بھول جائے گا، بچے اپنے ماں باپ کو بھول جائیں گے، ماں باپ اپنے بچوں کو بھول جائیں گے، ہر شخص ایک دوسرے سے اپنا چہرہ چھپا رہا ہوگا۔ لِكُلِّ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر کسی کا اپنا ہی ڈر ہوگا اور اپنا ہی خوف ہوگا جس میں وہ پھر رہا ہوگا۔ اسی طرح اس دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ رب العالمین جب سارے لوگوں کو حشر میں جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، سخت شدید گرمی ہوگی۔ لیکن آج ہم جس حدیث کا تذکرہ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس فرامین کا تذکرہ کریں گے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اتنے شدید دردناک اور خوفناک دن میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس دن میں جب حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ،
7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اس دن جس دن اللہ کے عرش کے سوا حشر کے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ان میں ایک شخص وہ ہے، فرمایا امام عادل، ہر وہ شخص جسے کسی دوسرے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے اور پورے انصاف سے پوری کرتا ہے۔ جن لوگوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے ان میں انصاف کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، جن میں سر فہرست حکمران ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری دی ہے، وہ استاد بھی ہو سکتا ہے، وہ والد بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی ادارے کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، ڈائریکٹر بھی ہو سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جسے اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کا ذمہ دار بنایا ہے، وہ ان میں پورے انصاف سے کام لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاف کی سب سے بڑی مثال ہیں، اور ہمارے لیے ان کی ذات سب سے بڑی اسوہ حسنہ ہے۔ مشہور واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کہ بنی مخزوم قبیلے کی ایک خاتون نے، اس کا نام بھی اتفاق سے فاطمہ ہے، چوری کی اور اس پہ حد لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ سفارش لے کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ انصاف اور عدل، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی اس طرح کرتی تو میں اس پہ بھی یہ حد نافذ کر دیتا۔ عام طور پہ ہمارے ذمے جو لوگ ہیں ان کے حق میں عام طور پہ حق تلفی ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم انصاف سے کام لیں، ہر حقدار کو اس کا حق دیں، بہت عظیم اجر ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت والے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرتے ہیں۔ والدین کے حوالے سے ایک حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے والد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے اور جا کے فرمایا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام تحفہ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے اور بیٹے بھی ہیں؟ فرمایا ہیں۔ تو کیا سب کو دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے، اسے جو دیا ہے یا تو اس سے بھی واپس لو یا پھر جو باقی ہیں ان کو بھی دو۔ اندازہ کریں، اس چیز کو ہم اپنے گھروں میں بالکل معمولی سمجھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اگر انہیں دیکھیں تو یہ چھوٹی اور معمولی چیز نہیں ہے۔ تو یہ پہلا شخص ہے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، ہر وہ شخص جسے کچھ لوگوں کا ذمہ دار بنایا گیا ہے اور جو اس کے ذمے لوگ ہیں ان کے ساتھ انصاف اور عدل سے کام لیتا ہے۔ دوسرا وہ شخص شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں صرف کی، اپنی نوجوانی کو اللہ کی نافرمانی میں اس نے استعمال نہیں کیا بلکہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں استعمال کیا، اللہ کی عبادت میں استعمال کیا۔ ایسا نوجوان بڑا عظیم نوجوان ہے۔ یہ ہمارے لیے آج بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے کہ ہم یہ سوچیں اور دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کو کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن 4 سوال ہوں گے، جب تک انسان ان 4 سوالوں کا جواب نہیں دے گا اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں۔
اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے اپنی زندگی کو کہاں استعمال کیا ہے۔ تو ایسا نوجوان جو اپنی نوجوانی کو، اس وقت کو، زندگی کے اس وقت کو، جب اس کے جذبات، اس کی خواہشات بے لگام ہیں، لیکن اپنی خواہشات پہ قابو پاتا ہے، اپنے نفس کی نہیں سنتا، ہمیشہ اللہ کی سنتا ہے، اور ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جسے اللہ نے بچنے کا اسے کہا ہے، بڑا عظیم نوجوان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نوجوان قیامت والے دن اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ تیسرا وہ شخص ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں ہے، ایک نماز پڑھ کے آیا ہے، اب اس انتظار میں ہے کہ کب مجھے اللہ کا بلاوا دوبارہ آئے، میں دوبارہ اللہ کے سامنے جاؤں۔ اس کے دل میں شوق ہے، اللہ کی اتنی محبت ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہے، جیسے ہی حی علی الصلاح حی علی الفلاح آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے، ہر چیز چھوڑ دیتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے چلا جاتا ہے۔ اور پھر وہ نماز بھی ہماری نماز کی طرح نہیں کہ گیا اور غفلت میں بے توجہی سے اس نے رکوع کیے، سجدے کیے، جس کام کو چھوڑ کے گیا تھا نماز میں بھی انہی کو سوچتا رہا، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نمازوں میں خشوع ہے، پوری توجہ سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اللہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ نماز کو جس طرح نماز پڑھنی چاہیے اس طرح نماز کو ادا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں، بڑا بھاری ہے، بڑا بوجھل ہے۔ الا علی الخاشعین، لیکن ایسے لوگ جن کے دل میں اللہ کے پیار کی روشنی ہو، جنہیں ایک دفعہ اللہ کے پیار اور محبت کی لذت جنہوں نے چکھ لی ہو، ان کی نمازوں کا حال پھر اور ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ہمیں اللہ کی طرف سے پیغام آئے، بلاوا آئے اور ہم اپنے اللہ کے سامنے جائیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں کہ رجال، یہ ایسے لوگ ہیں لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو ان کے دنیاوی کام، ان کی خرید و فروخت، ان کی دکانداری اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نماز سے غافل نہیں کرتی۔ ان کے دل میں ایک طرف اللہ کا پیار اور محبت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اگر ایک طرف محبت اور شوق ہے تو دوسری طرف اللہ کا ڈر بھی ہے، اللہ سے ڈر رہے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں الٹ جائیں گی، قیامت والے دن کا ڈر ہے ان کے دل میں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اس عمل کا کیا جواب دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ہے کہ ان لوگوں کی نمازیں کیسی تھیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی۔ عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں گئے، جب واپس آ رہے ہیں تو کسی صحابی سے ایک خاتون کا قتل ہوا۔ اس کے خاوند نے یہ عہد کیا کہ میں جب تک مسلمانوں کے اس لشکر میں کسی کا خون نہیں بہاؤں گا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور رات کے وقت 2 صحابی ان کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ آپ پہرا دیں گے۔ ایک
انصاری ہیں اور دوسرے مہاجر ہیں، ان دونوں نے آپس میں طے کیا کہ ایک جاگ کے رات گزارے گا اور دوسرا پہرا دے گا، سو جائے گا اور دوسرا جاگ کے پہرا دے گا۔ تو جو صحابی پہرا دے رہے ہیں وہ عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب وہ شخص حملہ کرنے کے لیے آیا اور دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے، اس نے تیر چلایا۔ صحابی انہیں تیر لگتا ہے لیکن نماز میں اتنے مشغول ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک اور تیر لگتا ہے، تیسرا تیر لگتا ہے، گر جاتے ہیں۔ دوسرا صحابی اٹھتا ہے اور خون دیکھتا ہے اور یہ کیفیت دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ اللہ کے بندے تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے اتنی لذت اور اتنا مزہ آ رہا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے تیر لگے ہیں۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا، میرا دل نہیں کیا کہ میں نماز توڑ دوں۔ یہ ان لوگوں کی نمازیں تھیں جن میں اتنا خشوع، اتنی محبت، اتنی لذت کہ تیر لگنے کے باوجود بھی نماز کو توڑا نہیں۔ تو یہ ایسی نمازیں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جن کو ان کا کاروبار، ان کی دکانداری، کوئی چیز انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں کرتی۔ جب اللہ کا بلاوا سنتے ہیں فوراً اللہ کی طرف آتے ہیں۔ تو ایسا شخص جس کا دل ہر وقت اسی خوشی میں رہتا ہے، اسی شوق میں رہتا ہے کہ میں کب اللہ رب العالمین کے سامنے جاؤں، کب نماز کا وقت ہو اور میں اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ چوتھا شخص جسے اللہ رب العالمین قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، وہ دو لوگ جو آپس میں محبت کرتے ہیں، دو مومن جو آپس میں محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ ان کا آپس میں جو پیار ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ میرا مومن بھائی ہے، میں اس سے محبت کروں۔ اللہ رب العالمین قیامت والے دن ایسے لوگوں کو جب سارے انسان اکٹھے ہوں گے، اللہ رب العالمین بلائیں گے، ان سارے لوگوں میں سے بلائیں گے این المتحابون لجلالی، کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے لیے آپس میں محبت کی تھی۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ سارے ادھر آ جائیں، میرے قریب آ جائیں، میں آج انہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ایسے ان کے لیے ممبر ہوگے جو بڑے روشن ہوں گے، اور انبیاء جب ایسے لوگوں کو ممبروں پہ بیٹھے ہوئے دیکھیں گے تو خوش ہوں گے جنہوں نے آپس میں اللہ رب العالمین کے لیے محبت کی ہوگی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن شخص کسی دوسرے اپنے مومن بھائی کے پاس جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ میرا مومن بھائی ہے، میں اس کے پاس جاؤں، محبت، اللہ کی محبت میں جاتا ہے، جا کے اس کا پوچھوں، اس کا حال پوچھوں، تو اللہ رب العالمین راستے میں فرشتہ کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ تو اس شخص کے پاس کس لیے جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا اس شخص کے پاس جانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کسی ایسی وجہ سے جا رہے ہو کہ اس نے تم پہ کوئی احسان کیا ہو، کوئی نیکی کی ہو، یا تمہارا اس کے پاس اور جانے کا کچھ مقصد ہو۔ وہ کہتا ہے نہیں، میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے اور میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے خوشخبری ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو اللہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص اس سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں جاؤ
آسمان میں سب کو بتا دو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب کو بتاتے ہیں کہ یہ فلاں شخص، اس سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں، میں جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ نے کہا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کو بتا دو کہ اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے سارے جتنے بھی انسان ہیں سب اس سے محبت کریں۔ تو اللہ رب العالمین جس سے محبت کرتے ہیں اس سے ساری کائنات اس سے محبت کرتی ہے۔ تو یہ وہ شخص جو ایک دوسرے سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی سے محبت کرو تو اسے بتاؤ کہ تم اس سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، اسے بتانا چاہیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اس دن جب اللہ رب العالمین کے عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح پانچواں شخص وہ ہے کہ جسے اپنی زندگی میں بدکاری کا موقع ملا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے کسی حسب نسب اور خوبصورت خاتون نے بدکاری کی دعوت دی ہو، لیکن وہ صرف اور صرف اس لیے اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے کہ یہ کہے کہ انی اخاف اللہ، کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں اپنے اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا غیر معمولی عمل ہے کہ جب حالات بھی ہیں اور اسے دعوت بھی دی جا رہی ہے، اور دعوت دینے والی خاتون بھی کوئی عام خاتون نہیں، لیکن یہ شخص صرف اور صرف اس لیے اس گناہ سے رکتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ کا حیا آ جاتا ہے، اللہ سے شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ یہ صرف اس گناہ کے لیے نہیں، ہر گناہ جس کا انسان کے پاس موقع ہو، حالات ہوں، صرف اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی حیا میں، اللہ سے شرمندگی میں اس گناہ کو چھوڑ دے، اس کا اجر بہت عظیم ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں کم از کم ایک ایسا نیکی کا کام ہونا چاہیے جو ہم نے صرف اور صرف اللہ کی پیار اور محبت میں کیا ہو۔ کوئی ایک ایسا گناہ ہمارے اعمال میں ہونا چاہیے جسے ہم نے صرف اس لیے چھوڑا ہو اللہ رب العالمین سے ڈر جائیں، اللہ سے حیا کرتے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری آخرت میں نجات کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح چھٹا وہ شخص ہے جسے اللہ رب العالمین قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، جو صدقہ کرتا ہے، اور صدقہ ایسے کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے اگر صدقہ کرتا ہے تو بائیں کو پتہ نہیں چلتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اتنا چھپا کے صدقہ کرتا ہے کہ کسی انسان کو نہیں پتا کہ اس نے صدقہ کیا ہے۔ یہ صرف صدقے کے لیے نہیں، ہر عمل کے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم جو بھی عبادت کا کام کریں خالص صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے، کسی کو دکھلاوا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا چھوٹے سے چھوٹا عمل جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اللہ رب العالمین اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایسا شخص جو صرف بڑے پاک دل سے، دل میں صرف اور صرف اللہ کے لیے اگر وہ ایک چھوٹی سی کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس چھوٹی سی کھجور کو اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں اور اس کی اتنی قدر کرتے ہیں، اس کے اجر اور ثواب کو اتنا بڑھاتے ہیں، اتنی برکت عطا کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ بڑھتا ایک پہاڑ جتنا اس کا اجر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے ایک کھجور جتنی کوئی چیز نہیں دی بلکہ ایک پہاڑ جتنا اس نے صدقہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں جس چیز کا مول ہے اور جس چیز کی ویلیو اور اہمیت ہے وہ صرف خلوص ہے کہ ہم اللہ کے لیے کتنا خالص ہو کے عمل کرتے ہیں۔
اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتے ہم کتنے بڑے بڑے عمل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین یہ دیکھتے ہیں ہم کتنے دل سے عمل کرتے ہیں۔ تو یہ شخص صدقہ کرتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں، اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں، مطلب اتنی احتیاط کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ساتواں شخص رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ ایسا شخص جو خلوت میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی انسان اسے نہیں دیکھ رہا، اکیلا ہے، اکیلا بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہا ہے، کہ میرے اللہ نے میرے اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں، میرے اللہ کے میرے اوپر کتنے احسان ہیں، یاد کر رہا ہے اس چیز کو، اللہ کی بڑائی کو یاد کر رہا ہے، اور اپنے اوپر اللہ نے جو اس پہ نیکی اور رحمتیں نعمتیں کی ہیں گن رہا ہے اور یاد کر رہا ہے، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہے، ساتھ یہ بھی یاد کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میرے اللہ نے تو میرے اوپر اتنے احسان کیے ہیں، جواب میں اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں، میں اللہ کی کتنی گستاخیاں کرتا ہوں، اور پھر وہ یاد کرتا ہے کہ کیا میری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں کبھی کم ہوئی ہیں؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں اور احسانات تو اسی طرح بڑھ رہے ہیں اور میری نافرمانیاں بھی اسی طرح بڑھ رہی ہیں، اللہ کے احسان اور مجھ پہ نعمتیں کم نہیں ہو رہی، تو ففاضت عیناہ، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رو پڑتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کو یہ آنسو بڑے پسند ہیں، اللہ کے ہاں ان آنسوؤں کی بڑی قدر ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ تو یہ وہ 7 لوگ ہیں جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا ہے کہ سب سے پہلا وہ شخص جسے اللہ نے کوئی ذمہ داری دی ہے اور اپنی اس ذمہ داری میں پورے انصاف سے کام لیتا ہے، ایسا نوجوان جو اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت اس شوق میں، اس تڑپ میں ہے کہ کب مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آئے میں اللہ کے سامنے جاؤں، دل اس کا مسجد کے ساتھ معلق ہے، جڑا ہوا ہے۔ ایسے 2 شخص جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اور ایسا شخص جسے کوئی خاتون جو بڑی حسن و جمال والی اور بڑے حسب نسب والی ہو اسے گناہ کی دعوت دے اور صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ اس گناہ سے بچ جائے۔ اسی طرح وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے اور اتنا چھپا کے کرتا ہے کہ اگر دائیں سے ہاتھ سے کیا ہے تو بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلا۔ اور 7واں وہ شخص جو خلوت میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اللہ کے احسانات کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور پھر اللہ کی رحمتوں کو یاد کرتا ہے اور رو پڑتا ہے، پھر گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو، یہ وہ 7 شخص ہیں جنہیں قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ بالخصوص اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کے پہ بہت بڑا یہ احسان کیا ہے کہ اعتکاف جیسی رحمت کی ہے، یہ معمولی احسان نہیں ہے۔ اللہ کا بہت شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے ہٹا کے 10 دن کے لیے اپنا مہمان بنایا ہے۔ آپ کے لیے بالخصوص ان چیزوں کا بہت زیادہ موقع ہے، خلوت آپ کے پاس میسر ہے، نماز میں خشوع اس کے لیے آپ کے پاس وافر وقت ہے، اور دوسری چیزیں ہیں، اس کی کوشش کریں، پریکٹس کریں۔ ہماری یہ عادت نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ خلوت میں بیٹھ کے اللہ کے ساتھ مناجات کریں، سرگوشیاں کریں، باتیں کریں، ہماری عادت نہیں ہے، اس چیز کی عادت اپنائیں۔ نماز اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑے شوق، بڑے محبت،
بڑے پیار سے ادا کریں. عادت نہیں ہے اس چیز کی, پریکٹس کریں. ایک امام ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں 20 سال اس کوشش میں رہا ہوں کہ میں نماز کو اس طرح ادا کروں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. 20 سال کے بعد جا کے کوشش کر کر کے مجھے اس کے بعد جو میری نماز ہے وہ ایسی ہوئی ہے کہ اس میں خشوع ہے. تو یہ چیزیں کوشش کرنے سے آتی ہیں. آپ کے لیے وافر وقت ہے, دن میں 1 دفعہ 2 نفل ایسے پڑھیں کہ جس میں آپ پورے خشوع سے اور بڑے شوق سے ادا کریں. 5-10 منٹ پورے دن میں ایسے نکالیں جس میں خلوت میں بیٹھ کے اللہ رب العالمین سے سرگوشیاں کریں, باتیں کریں, اللہ کی نعمتیں یاد کریں, اپنے گناہوں کا تذکرہ کریں, یاد کریں, معافی مانگیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.